بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ دی ذات امید رکھنا تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہونگے۔ اللہ خالق کائنات سب دے اتے اپنا کرم تے اپنا فضل فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، اس ویڈیو نو مکمل دیکھنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے، چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقے جاریہ سمجھ کے اس نو شیئر بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کی بارگاہ میں یعنی کہ یہ رکھا تھا کہ فرض کسے کہتے ہیں اور واجب کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں، پھر ان کی دو اقسام بھی میں نے بتائی تھی، اپنا یعنی کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، فرض اور فرض عین، یہ بھی فرض کفایہ، یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کی بارگاہ میں یعنی کہ رکھی تھی۔ اب میں آپ کو دوسرے پارٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مستحب کسے کہتے ہیں، وہ کیسا عمل ہے جسے مستحب کہتے ہیں۔ پیارے بھائیو، مستحب ایسا فعل ہے جس کے کرنے والے کو ثواب ہوگا اور نہ کرنے والے کو گناہ اور عذاب نہیں ہوگا۔ یعنی کہ مستحب عمل کسے کہتے ہیں؟ کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ جیسے کہ وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا یہ مستحب ہے، جس طرح کہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت یعنی کہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی کہ یہ مستحب عمل ہے، اگر کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں، آدمی گناہگار نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیو، آگے ہے مباح کسے کہتے ہیں۔ فرمایا وہ کام جو شرعاً حلال ہو نہ حرام، اس فعل کو اپنی مرضی سے کرنے یا نہ کرنے پر عتاب ہے نہ ثواب ہے، یعنی کہ نہ پکڑ ہے اور نہ یعنی کہ ثواب ہے، اور یہی مباح ہے۔ مثلا لذیذ کھانے کھانا اور نفیس کپڑے پہننا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جی آگے حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام وہ شے یا فعل ہے جس سے لازمی طور پر رک جانے کا مطالبہ کیا جائے، یا یوں سمجھ لے کہ جس طرح فرض کا کرنا ضروری ہے اسی طرح حرام کا چھوڑنا ضروری ہے۔ جیسے کہ فرض کا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اسے یعنی کہ حرام کو چھوڑنا یعنی کہ بہت ضروری ہے۔ جیسے مردار، خون خنزیر کا کھانا اور ناحق قتل اور بدکاری اور سود، شراب نوشی، والدین کی نافرمانی، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا وغیرہ سب حرام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ پیارے بھائیو، ان سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ حرام کا چھوڑنا لازمی ہے اور اس کا مرتکب سزا کا مستحق ہوتا ہے، جبکہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور حرام جانتے ہوئے جو اس کا ارتکاب کرے وہ فاسق و فاجر ہے۔ وہ فاسق و فاجر ہے، جس آدمی کو پتہ بھی ہے کہ یہ کام حرام ہے لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو فاسق و فاجر ہے۔ بھائی آگے ہے مکروہ کسے کہتے ہیں۔ مکروہ وہ شے یا فعل ہے جس کے ترک کرنے کا مطالبہ حتمی اور لازمی طور پر نہ کیا گیا ہو۔ مکروہ کی 2 اقسام ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ پیارے بھائیو، مکروہ تنزیہی کیا ہے سمجھیے گا میرے پیارے بھائیو۔ وہ فعل ہے جس کو کرنے کے مطالبہ میں شدت نہ پائی جائے، مثلا محرم الحرام کی صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، عورت کا بلا وجہ اجازت خامد نفلی روزہ رکھنا۔ یہ مکروہ تنزیہ کسے کہتے ہیں؟ جو شریعت نے یعنی کہ اس کو مکروہ کہا ہو،
مکروہ تنزیہ جس کو ناپسندیدہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا جی میرے پیارے بھائیوں۔ آگے ہے میرے پیارے بھائیوں، مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ جیسے نماز کے اندر میں نے مکروہ تحریمی آپ کو 30 بھی بتائے ہیں، 8 ایک ویڈیو میں بتائے ہیں، 8 پھر ایک ویڈیو میں بتائے ہیں۔ تو مکروہ تحریمی کی آپ یعنی کہ سن لیں تعریف کیا ہے۔ مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جس کے لازمی طور پر رک جانے کا مطالبہ ہو اور وہ مطالبہ دلیل زنی سے ثابت ہو، یہ واجب کے مقابل ہے اور اس کو اپنانے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے۔ مثلا نماز وتر کا چھوڑنا، نماز وتر چونکہ واجب ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو کبھی ترک نہیں فرمایا، اس کو کبھی ترک نہیں فرمایا۔ پیارے بھائیوں آگے سنیے گا، اور اس کے چھوڑنے پر وعید سنائی ہے، اس کے چھوڑنے پر وعید سنائی ہے۔ وتر حق ہے اور وتر حق ہے اور وتر حق ہے، جو وتر ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو وتر ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو وتر ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ پیارے بھائیوں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کی بارگاہ میں یہ بتایا ہے مستحب کسے کہتے ہیں، جو کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو پکڑ نہیں ہے، اور مباح کسے کہتے ہیں، جو شرعن حلال ہو نہ حرام ہو، ٹھیک ہے جی پیارے بھائیوں۔ آگے فرمایا حرام کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ کام جس سے رک جانے کے لیے شریعت نے یعنی کہ روکا ہو، منع کیا ہو کہ رک جاؤ، تو آدمی نہ رکے۔ فرمایا وہ کرنے والا سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اگر وہ نہیں باز آتا، اپنی یعنی کہ حکم کو توڑتا ہے، حرام کام کرتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ تو مکروہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ مکروہ جو ہے وہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ پیارے بھائیوں مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، مکروہ تنزیہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے پیارے بھائیوں کہ شریعت نے جس کو ناپسندیدہ سمجھا ہو، تو پیارے بھائیوں اگر کوئی کر لے ہیں تو پیارے بھائیوں اس کا کوئی مطلب ہے کہ اتنا زیادہ آدمی اس کا گناہ گار نہیں ہوتا، جیسے کہ 10ویں شریف کا یعنی طریقہ روزہ رکھنا اور عورت کا بلا وجہ اپنے خامد کے پوچھنے کے بغیر نفلی روزہ رکھنا۔ تو پیارے بھائیوں مکروہ تحریمی جو میں نے نماز کے اندر بھی آپ کو بتائے ہیں، 30 بھی بتائے ہیں، اگر پیارے بھائیوں ان پر عمل کر کے ان سے بچ کر آپ شریعت پر عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، جو بھی عبادت کریں گے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ مجھے دے اجازت، انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔